حسینیت یزیدیت محمد وآل محمد بلند صلوات سورۃ المبارکۃ الفاتحہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص مرحوم کے احسان ثواب کے لیے، مرحوم سید ظفر عباس صاحب کے برادر کے احسان ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. 3 مرتبہ درود پڑھیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله. والصلاة والسلام على صاحب دعوت النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ وحجاج الرضویہ وجود التحویہ والنقابت النقویہ والحیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ القائم بامرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات. حاضرین گرامی قدر، بہت ساری چیزوں سے میں واقف ہوں اور بہت ساری چیزوں سے ناواقف ہوں. سورہ آل عمران کی مشہور و معروف آیت سرنامہ کلام بنائی گئی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ذی روح کو ذائقہ موت چکھنا ہے. دیکھیں خداوند متعال نے اس موت کو خلق فرمایا. اس سے پہلے سورہ اعراف میں ارشاد ہو رہا ہے لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت. نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. تو بات زندگی سے کیوں نہ شروع کی جائے؟ بسم اللہ ماشاءاللہ. دیکھیں جینے کا اختیار، زندگی دینے کا اختیار اس رب کے ہاتھ میں ہے. موت کا فیصلہ بھی اسی نے کرنا ہے. زندگی اور موت کا اختیار
یہ رب نے اپنے پاس رکھا ہے کہ زندگی بھی میں ہی عطا کروں گا، موت بھی میں ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ہوا یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، تمہیں زندگی دیتا ہے، سورہ یونس کہہ رہی ہے تمہیں خدا زندگی دیتا ہے، تمہیں خدا موت دیتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور پلٹائے جاؤ گے اور لوٹائے جاؤ گے اسی کی جانب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب عزیزو نہ ہمارا زندگی پر اختیار، نہ ہمارا موت پر اختیار، تو ہمیں زندگی کیسی گزارنی چاہیے؟ ماشاءاللہ۔ دیکھیں ہمارا تو اختیار ہی نہیں، دونوں کیفیتوں پہ، چاہے ارب پتی ہو، چاہے ارب پتی ہو، اگر خدا نے اسے اولاد سے نہیں نوازنا تو نہیں نوازنا۔ سبحان اللہ۔ چاہے غریب ہو، مفلس ہو، اللہ نے موت دینی ہے تو غریب کو بھی دینی ہے، امیر کو بھی دینی ہے۔ تو اللہ نے موت و حیات دونوں چیزیں اپنے قبضے میں رکھی۔ تو دیکھیں قانون موت سے کون مبرہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جمادات خلق کیے، اللہ نے نباتات خلق کی، اللہ نے حیوانات بنائے، اللہ نے فرشتے بنائے، اللہ نے انسان بنائے، کائنات کے ذرے ذرے کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا نا، میرے ساتھ ہے نا؟ جب اللہ ان تمام چیزوں کا خالق ہے تو اللہ کسی اور سے حساب و کتاب نہیں چاہتا، نہ چرند سے حساب چاہتا ہے، نہ پرند سے حساب چاہتا ہے، نہ نباتات سے حساب چاہتا ہے۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ نہ چرند کو حساب دینا پڑے گا، نہ پرند کو حساب دینا پڑے گا، نہ حیوانات کو حساب دینا پڑے گا۔ حساب اللہ نے چاہا ہے تو صرف دو ہستیوں سے چاہا۔ بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ بسم اللہ۔ حساب اللہ نے چاہا تو صرف دو ہستیوں سے چاہا، ایک فرشتوں سے بسم اللہ۔ اور دوسرا حضرت انسان تم سے حساب چاہا۔ بے شک۔ فرشتوں سے کیسے؟ یاد نہیں ہے ایک فرشتے نے تھوڑا سا خلیفۃ اللہ کو ماننے میں، تھوڑا سا خلیفۃ اللہ کو ماننے میں ہچل مچل سے کام لیا تھا تو ہمیشہ کے لیے رجیم بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیشہ کے لیے رجیم بن گیا۔ اور اے حضرت انسان، دوسرا حساب و کتاب کی منزل پر تجھے رکھا گیا۔ مجلس موت ہے نا، موت کے سیلاب میں ہر خشک تر بہہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ حیدری۔ تو بات زندگی سے شروع کر رہے ہیں۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا ہوتا ہے، ہاتھ پیر اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، آنکھیں اس کی ٹکر دیکھ نہیں رہی ہوتی، یہی ہے نا، پھر وہ پرورش پاتا رہتا ہے، لڑکپن آتا ہے، بڑھاپا آتا ہے، یہی ہے نا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ ارے موت کیا ہے؟ انہیں اجزاء کا پریشان ہونا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ تو عزیزو، حساب و کتاب کی منزل حضرت انسان سے منسوب کر دی گئی۔ دیکھیں شیر کو کبھی آپ نے گھاس کھاتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یا گھوڑے کو گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہو؟ نہیں دیکھا نا۔ یہ کیوں نہیں دیکھا؟ دیکھیں گھوڑا ہربی وورس ہے، گھوڑا ہربی وورس جانور ہے۔ ہربی وورس اسے کہا جاتا ہے جو گھاس پھوس کھائے، اور شیر جو ہے وہ کارنی وورس جانور
بہت اچھی گفتگو. نہ گھوڑے کے پیچھے خدا نے شیطان کو معین کیا، نہ شیر کے پیچھے شیطان کو معین کیا. ان کی حدود محدود ہے، ان کی حدود محدود ہے. جتنا خدا نے دے دیا اتنے پر قناعت کر لیا. جتنا خدا نے دے دیا اتنے پہ قناعت کر لیا. لیکن یہ انسان جو پیدا کیا گیا نا، اس کی حدود کو لامحدود بنا دیا گیا. انسان اپنی ضرورت کے تحت ظالم بھی بنا، انسان اپنی ضرورت کے تحت جابر بھی بنا، انسان اپنی ضرورت کے تحت متقی بھی بنا. انسان ضرورتیں دیکھتا گیا، انسان کی قسمیں بنتی گئی. سبحان اللہ. سورہ 3 کی طرف چلیے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا. سبحان اللہ. انسان، اے حضرت انسان، تجھے تو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا. تجھے سب سے بلند پیمانے پر پیدا کیا گیا. جو خدا کی نظر میں بلند ترین پیمانہ ہوگا نا، آپ کی اور میری نظر میں نہیں، کسی پیر اولیاء کی نگاہ میں نہیں، جو خدا کی نگاہ میں بلند ترین پیمانہ ہوگا اس پر پیدا کیا گیا. لیکن آپ سوچئے، کبھی خدا بند متعال نے سورہ الحمد سے لے کر والناس تک کا مطالعہ کر لیجئے، کہیں پر خدا نے کہا ہو اے انسان میں نے تجھے احسن تقویم پر پیدا کیا، میں تجھے احسن تقویم پر قائم بھی رکھوں گا. کہیں انسان کو نہیں کہا گیا، کہیں انسان کی گارنٹی نہیں لی گئی. کیوں نہیں لی گئی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ انسان میں دو صلاحیتیں رکھ دی، ایک فکس کو فجور رکھ دیا اور دوسرا تقویٰ رکھ دیا، اور بتا دیا اے حضرت انسان اگر تو فسق و فجور کی جانب جائے گا، فسق و فجور کی جانب جائے گا تو رانے درگاہ ہو جائے گا. اگر تو تقوی کی منزل کو اختیار کرے گا تو کامیاب ہو جائے گا. یہی تو کہا نا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کیا. ناکامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کیا. تو عزیزو، آج فیصلہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے. آیا قانون قرآن کے تحت گزارنا ہے؟ سبحان اللہ. کیا بات. قرآنی قانون کیا ہے؟ قد افلح من زکاہا. کامیابی چاہیے تو کیا کامیابی چاہیے؟ قد افلح من زکاہا. کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کیا. وقد خاب من دساہا. ناکامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کیا. صلوات پڑھیں محمد. حضرت انسان، تم نے فیصلہ کرنا ہے کہ تم نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی منزل پر رہنا ہے یا ثم رددناہ اسفل السافلین بننا ہے. تم نے فیصلہ کرنا ہے. یہ کوئی اور فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا. یہ فیصلہ اس انسان نے کرنا ہے. اس انسان نے کرنا
ہم نے کس کی اطاعت کرنی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وہ ہستیاں جو احسن تقویم پر خلق کی گئیں، یا ان کا پیرو بننا ہے جو ثم رددناہ اسفل السافلین، کہ انہیں دھکیل دیا جائے گا جہنم کی جانب۔ درود پڑھیں محمد۔ تو عزیزو، انسان ظالم بھی بنا، انسان جابر بھی بنا، انسان میں حوث بھی ہے، انسان میں تکبر بھی ہے، یہ تمام عناصر انسان میں موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل صرف انسان میں رکھی ہے۔ جانور اور انسان میں فرق یہ ہے کہ جانور صرف ضرورت کو دیکھتا ہے، جانور پھر صرف ضرورت کو دیکھتا ہے، کسی اور کو نہیں دیکھتا۔ اس کی ضرورت ہوئی کھا لیا، اس کی ضرورت ہوئی پی لیا، اس کی ضرورت ہوئی جس کھیت سے چاہا جو چاہا کھا لیا۔ جب یہ صرف کسی انسان میں نظر آئے نا تو سمجھ جانا۔ اکثر لوگ، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، مونگ پھلی والے کی گاڑی پر کھڑے ہیں اور مونگ پھلیاں ٹیسٹ کرتے کرتے اس کی چند ایک مونگ پھلیاں کھا لیتے ہیں، پکوڑے والے کے پاس کھڑے ہیں، اس کے پکوڑے ٹیسٹ کر لیتے ہیں۔ خدا را یہ سوچو اگر اس کے پاس 100 گراہک دن میں آئے، سب نے ایک ایک پکوڑا اٹھایا اس کا، تو کتنے اس کے 100 روپے کے تو پکوڑے چلے گئے نا غریب کے۔ کم از کم یہ احساس ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے کہ انسان ضرورت پر عقل کو استعمال کرتا ہے، اللہ نے ضرورت پر عقل کو فوقیت دی اور عقل کو علم پر فوقیت دی، علم کو عقل پر فوقیت دی۔ اب علم بھی ہے، انسان کے پاس علم ہے، عقل بھی ہے۔ جب دونوں کام انسان کے ہاتھ میں ہیں، دونوں چیزیں انسان کے پاس موجود ہیں، تو یہ ہیروشیما پر بم کیوں پھینکا گیا؟ عقل بھی تھی نا، علم بھی تھا نا۔ یہ مسجدوں میں لہو کیوں بہایا جاتا ہے؟ عقل بھی ہے، علم بھی ہے۔ تو تیسری چیز ہے ضمیر، تیسری چیز ہے ضمیر۔ جب ضمیر والا انسان ہوگا نا، وہ ان چیزوں کو اس طریقے سے استعمال نہ کرے گا۔ اے خدا میرا ایک سوال ہے، اگر ضمیر بھی اطاعت خدا نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ ضمیر بھی اس طریقے سے نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ تو خدا متعال کہے گا یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میں نے تمہیں ایسا ہادی بھیج دیا جو آیات کی تلاوت کرے گا اور تمہارے نفوس کو پاک کرے گا۔ تو خدا کہے گا میرے محمد کے گھر پر آ جاؤ، وہ تمہارے نفوس کو بھی پاک کرے گا، آیات کی تلاوت بھی کرے گا۔ میں یہ کہوں گا اے اللہ جب مسلمان 11 ہجری تک صرف مسلمان تھے، اب کیا اس ہادی کی ضرورت نہیں؟ کیا مسلمان صرف 11 ہجری تک مسلمان تھے، اس کے بعد کسی ہادی کی ضرورت نہیں جو یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ کی تلاوت کر سکے، تزکیہ نفس کر سکے؟ کیا ہادی کی ضرورت نہیں؟
تو امت مسلمہ کو یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی، یا تو قرآن سے امت مسلمہ اس آیت سے مبرہ ہو جائے کہ یہ آیت قرآن میں نہیں، یا امت مسلمہ اس بات کو تسلیم کر لے کہ آج بھی محمد جیسا موجود ہے کہ پردہ غیبت سے ہدایت کر رہا ہے۔ علی اکبر خوشنودی امام زمانہ، بلند تر شاعر نے کیا کہا ہے؟ ارتکاب جرم پر جب ٹوک دیتا ہے ضمیر، در حقیقت یہ امام وقت کی آواز ہے۔ کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو ظلم کے حملوں سے دور ہے، کوئی تو ہے جو وقت انا کا غرور ہے۔ ارے اب تک جو سر نگو نہ ہوا پرچم حسین، ارے اس پر کسی کے ہاتھ کا ضرور ہے۔ تو جناب مسئلہ یہ ہے انسانیت کو اس دروازے پر آ جانا چاہیے جس کے لیے خداوند متعال نے کہا ان کا تو اول بھی محمد ہے، ان کا وسط بھی محمد ہے، ان کا آخر بھی محمد ہے، ارے یہ تو کل کے کل محمد ہے۔ ارے یہ تو کل کے کل محمد ہے، ان کا جو اول کہے گا وہی ان کا اوسط کہے گا، وہی ان کا آخر کہے گا۔ اگر کسی میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئے گی تو میں امت مسلمہ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتا ہوں کہ تمام صحابہ ہمارے لیے لائق احترام ہے، لیکن کوئی ایک علی اصغر جیسا بھی لا کے دکھا دو۔ محمد والے محمد بلندر صلوات۔ میرے نبی کا کام ہے تزکیہ نفس کرنا۔ بڑے بڑے بادشاہ ملیں گے، بڑی بڑی سلطنتوں پر قبضہ ہوا ملے گا، بڑے بڑے ملک کے فاتحین ملیں گے، لیکن کوئی ایسا تو دکھاؤ جس نے تزکیہ نفس کیا ہو۔ سبحان اللہ۔ نہیں ملے گا، خدا کی قسم نہیں ملے گا۔ میں الفاظوں کو تبدیل کر دوں۔ آج کل کا دور ملک کے سربراہان کہیں بادشاہ ہیں، کہیں صدر ہیں، کہیں وزیر اعظم ہیں۔ دیکھیں اگر یہ صاحب تقویٰ ہوں گے تو ان میں فسق و فجور نہ ہوگا، تقویٰ ہی تقویٰ ہوگا۔ اچھا سمجھو، فسق و فجور ملے گا، جہاں فسق و فجور ہوگا وہاں تقویٰ نہ ہوگا، جہاں تقویٰ ہوگا وہاں فسق و فجور نہ ہوگا۔ آج آپ ایسا کیجئے، باہر نکل کر کسی صاحب کو کہیے کہ ہم تمہیں ملک کا وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، ملک کا صدر منتخب کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کہے گا؟ قسم بخدا وہ بوڑھا بھی ہوگا تو اپنی کمر باندھ کر کہے گا میں تیار ہوں، لیکن تاریخ اسلام میں صرف ایک ملا کہ 3 روز تک آتے تھے، یا علی ہمارے خلیفہ بن جائیے، علی کہتے تھے واپس لوٹ جاؤ،
وقت آیا، بڑے بزرگوں کا وقت آیا، وہ کہتے ہیں یا علی ہمارے خلیفہ بن جاؤ، تو علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کس لیے خلافت دینا چاہتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اگر آپ ہمارے خلیفہ نہ بنے تو ہم آپ کے بھائی رسول سے روز محشر شکایت کریں گے کہ ہم نے علی سے تزکیہ نفس لینا چاہا تھا لیکن علی نے ہماری ہدایت قبول نہ کی۔ اللہ اکبر، علی علیہ السلام آمادہ ہوئے۔ درود پڑھیں محمد درود پڑھیں محمد تزکیہ نفس کرنے کے لیے میرے مولا نے خلافت کو قبول کیا۔ جو نصیریوں کی خدائی کو جس نے قبول نہ کیا تھا نا، اس نے مکہ مدینے کی خلافتوں کو قبول کر لیا، صرف اس لیے کہ اس امت کی ہدایت کی جا سکے۔ قرآن کریم نے 3 کردار بیان فرمائے ہیں نفس کے، وہ آپ کے اذہان کی نظر کر کے میں مسائل کی جانب آؤں گا۔ پہلا کردار سورہ یوسف 12واں سورہ 13ویں پارے کی پہلی آیت، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ میں جناب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا، میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا الا ما رحم ربی، مگر مجھے اپنے رب کی رحمت پر یقین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نفس امارہ کی برات کا اعلان جناب یوسف علیہ السلام نہیں کر رہے، جناب یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کر رہا مگر مجھے یقین ہے، تو اللہ کی رحمت پر یقین ہے۔ سورہ قیامت، وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ، اللہ قسم کھا رہا ہے ملامت کرنے والے نفس کی، اللہ قسم کھا رہا ہے ملامت کرنے والے نفس کی۔ تیسرا نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ ترجعی، اے نفس مطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ہم تجھ سے راضی تو ہم سے راضی۔ سبحان اللہ۔ نفس مطمئنہ تو واپس پلٹا، ہماری جانب واپس پلٹا۔ اب میں اس مجمع سے ایک سوال کروں گا، جناب یوسف علیہ السلام نبی اللہ ہے، نبی اللہ ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں کرتا۔ جناب ابراہیم رب ارنی کیفا تحیی الموتیٰ، جناب ابراہیم خلیل ہے، جناب ابراہیم خلیل اللہ ہے، لیکن اللہ کے دوست ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو مردے کو کیسے زندہ کرے گا، مردے کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کہا کیا ابراہیم تمہیں ایمان نہیں؟ قالا بلا، ایمان ہے مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں، مگر اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ اب میں یہاں پر کہوں گا پورے عالم اسلام کے عقائد اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ابراہیم سے کے بعد اگر درجہ ہے تو میرے نبی کا ہے، ابراہیم کے بعد، جناب ابراہیم علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو میرے نبی کا ہے۔ تو جناب ابراہیم دعا کر رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، کہ مجھے وارثان جنت میں شمار فرما، وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جنت النعیم، مجھے وارثان جنت میں شمار فرما، وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اور مجھے صالحین میں شامل فرما۔ تو جناب ابراہیم کے لیے دعا تو یہ بنتی تھی نا کہ جناب ابراہیم کہہ دیتے کہ مجھے محمد جیسا صالح بنا دے، کہہ سکتے تھے نا کہ مجھے محمد جیسا صالح بنا دے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں وَاجْعَلْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، مجھے صالحین میں سے
بس عزیزو، اس زمانے نے مقام اہل بیت کو نہ سمجھا، کیوں دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے؟ ارے فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ حسین کوئی عام بچہ نہیں، حسین کوئی عام انسان نہیں۔ دیکھیں تمام انبیاء کی محنتوں کا ثمر، اس کا نام ہے محمد الرسول اللہ۔ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی تمام محنتوں کے ثمر کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اور محمد الرسول اللہ کی محنت کا نام ہے حسین بن علی۔ حسین بن علی، جب آقا حسین علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وضو کے لیے پانی لیتی تھی نا، ایک مرتبہ رسالت امام تشریف لائے اور کہتے ہیں بیٹی تو غمناک کیوں ہے؟ آپ فرماتی ہیں بابا جب میں وضو کے لیے پانی لیتی ہوں میرے شکم میں جو بچہ ہے وہ آواز دیتا ہے انات شاہ اماں میں پیاسا ہوں، اناویا اماں میرے جسم پہ لباس نہیں ہے۔ کبھی آواز آتی ہے نا سہتان اماں میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ عزیزو، جناب سیدہ نے بڑی بیوی نے رسالت ماں سے کہا، رسالت ماں کہتے ہیں اے بیٹی نہ تو خود رو نہ مجھے رلا، یہ تیرا بچہ 3 دن کا بھوکا گیا تھا، میدان کربل پہ شہید کر دیا جائے گا۔ کہتی ہے بابا آپ نہ ہوگے؟ کہا بیٹی میں نہ ہوں گا۔ کہا علی ہوگے؟ کہا علی بھی نہ ہوگے، حسن بھی نہ ہوگا۔ جب بی بی کہتی ہے میں سر پہ ابا ڈال کے جا کے کہوں گی میں رسول کی دختر ہوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، میرے حسین کو چھوڑ دو۔ کہا سیدہ تم بھی نہ ہوگی۔ اللہ اکبر، وہ وقت آ گیا جو میدان کربل میں قد قتل الحسین میں کرب و بلا کی صدا بلند ہوئی۔ جیسے ہی یہ صدا بلند ہوئی نا، اللہ اکبر، حسین مظلوم قتل کر دیے گئے۔ ادھر سے دشمن کی فوجیں آنا شروع ہوئی۔ میری چھوٹی بی بی فضا سے کہتی ہیں کہ بی بی فضا جاؤ ان لائنوں سے کہو اور کچھ نہیں تو ہمیں اتنی اجازت دیجئے کہ ہم حسین لاشِ حسین کو دفن کر لیں۔ معلوم ہے کیا جواب آیا؟ جواب یہ آیا کہ ہمیں حکم ملا ہے کہ صرف مسلمانوں کی تکفیر کی جائے، ہمیں حکم ملا ہے کہ صرف مسلمانوں کے لاشیں دفن کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔ جناب زینب نجف کی طرف رخ کر کے کہتی ہے بابا علی آپ کے بیٹے کو آج اموات مسلمان بھی نہیں سمجھ رہی۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، آخری جملے حسین مظلوم شہید کر دیے گئے، خیموں کو تاراج کر دیا گیا۔ غیرت اللہ سے امام سید سجاد سے پہلی مرتبہ شریعت کا پہلا مسئلہ پوچھا گیا۔ سید سجاد یہ بتاؤ تم امام وقت ہو کہ ہم
سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں باہر نکلنا افضل ہے، جان کا بچانا افضل ہے۔ علامہ علی نقی علی اللہ مقام لکھتے ہیں کہ اگر امام سید سجاد امامت کا اختیار استعمال نہ کرتے تو ساری بیویاں خیموں میں جل جاتی۔ اللہ اکبر۔ جب جناب سید سجاد کی آنکھ کھلی نا تو سید سجاد نے زینب جیسی ماں کو بیریدہ دیکھا، کلثوم کو بیریدہ دیکھا، سکینہ کو بیریدہ دیکھا۔ فوراً سید سجاد آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں الحجاب الحجاب الحجاب۔ بھی کہتی ہیں سجاد سجاد نہیں چادریں لوٹ کے لے گئے۔ اللہ اکبر۔ تمام بیویاں تو باہر چلی گئیں لیکن ایک چھوٹی معصومہ باہر نہیں گئی۔ سجاد پوچھتے ہیں بہن سکینہ تم باہر کیوں نہ گئیں، تم باہر کیوں نہ گئیں؟ سکینہ کہتی ہیں مولا مولا سب بیویاں بڑی ہیں، انہوں نے اپنے بالوں سے اپنا پردہ بنا لیا، میں چھوٹی ہوں، میں چھوٹی ہوں، میرے بال چھوٹے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو یہ قافلہ کبھی پیچھے کے بازاروں میں، کبھی شام کے دربار میں بیویاں مانگتی رہی، کبھی کہتی ہیں کہ رضا دے دو، یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے؟ ارے ہر صاحب عزت سے رضا مانگ رہی ہے۔ ارے جبریل امین دیکھ یہ زینب تو نہیں، ارے پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے۔ بس عزیزو یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا۔ کوفے کے بازار میں ایک نوجوان دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کیا کام کیا؟ اپنی تلوار نیام سے نکالی اور لہراتا ہوا، معلوم ہے وہ نوجوان کون تھا؟ جناب حبیب کا فرزند تھا مسلم۔ اس نے کیا کام کیا؟ تلوار کو لہراتے ہوئے جس نوکے نیزہ پہ حبیب کا سر تھا نا اس سپاہی سے سر کو چھینا اور اسے قتل کیا۔ قتل کرنے کے بعد تلوار کو لہراتا ہوا کہتا ہے کہ جس کے جوان زندہ ہوتے ہیں نا، جس کے جوان زندہ ہوتے ہیں اس کے باپ کے سر کو کوئی نوکے نیزہ پر نہیں لے جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ میرے مولا سجاد نے بھی سنا، میرے مولا سجاد پہ قیامت گزر گئی۔ مولا سجاد کہتا ہے بابا میری مجبوری ہے، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، بابا میرے پاؤں میں بیڑیاں ہیں، میرے گلے میں خاردار توق ہے، اور بابا کیا بتاؤں میرے ساتھ زینب و کلثوم ہے۔ فریاد قریب پیاری حسین